مفتی صاحب ہم اپنے 13 سال کے بیٹے کا ایڈمیشن جامعۃ الرشید میں کرنا چاہتے ہیں، ہم انڈیا سے ہیں، مہربانی کر کے تعاون کریں، ایڈمیشن کے لیے ہمیں کیا کارروائی کرنی ہوگی؟ ہم پچھلے 2 سال سے سوال کر رہے ہیں، کوئی جواب نہیں ملتا، مہربانی کر کے تعاون کریں۔ دیکھیں اس کے لیے جو ویزا پروسیس ہے وہ آپ کو پورا کرنا ہوگا، جو بھی قانونی طریقہ کار ہے پورا ویزا پروسیس کر کے، اور ہمارا جو جامعۃ الرشید کا آفیشیل یوٹیوب اور فیس بک ہے JTR میڈیا ہاؤس، اس پر جا کے کمنٹ میں بھی لکھ دیں، اس کے میسنجر پر بھی رابطہ کر لیں، اس پہ داخلہ کے اشتہارات آ رہے ہوتے ہیں بہت سارے، تو آپ ان میں سے کسی نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے ان سے پوچھ لیں، تو آپ اپنی قانونی کارروائی کر کے پوری کر کے یہاں آنا چاہیں، پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا، مفتی صاحب جب کوئی باجماعت نماز کی امامت کراتا ہے تو قرات نہایت اطمینان سے کرتا ہے، اور وہی شخص جب اپنی انفرادی نماز پڑھتا ہے تو جلدی سے پڑھ لیتا ہے، کیا یہ صحیح ہے؟ اس طرح کرنا ریاکاری تو نہیں؟ جزاک اللہ۔ نہیں، یہ بالکل بھی ریاکاری نہیں، وجہ اس کی ہے کہ جب آدمی اپنی نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو ایک حکم ہے کہ آپ تلاوت کریں، اور جو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے اس کو 2 حکم ہیں کہ آپ تلاوت بھی کریں اور اچھی آواز میں تلاوت کریں، یہ شریعت کا حکم ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے نا کہ وہ ایک دفعہ تلاوت کر رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے تو آپ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے، پھر جب صبح ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ اشعری سے فرمایا کہ اوتیت مزمارا من مزامیر داؤد، او کما قال، کہ آپ کو تو حضرت داؤد علیہ السلام کے آوازوں میں سے، ان کی سروں میں سے ایک سر اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اتنا پیارا قرآن آپ پڑھتے ہیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ اگر مجھے پتا ہوتا کہ آپ میرا قرآن سن رہے ہیں تو میں اور خوبصورت کر کے پڑھتا، میں اور بنا بنا کے قرآن پڑھتا تاکہ آپ کو اور لطف آتا۔ اس حدیث سے، اس روایت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کو اچھی آواز میں پڑھنا تاکہ دوسرے کے دل میں اترے، دوسرے پر اس کا اثر ہو، یہ باقاعدہ شریعت کا حکم ہے، اس لیے یہ ریاکاری میں نہیں آتا۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہترین قاری وہ ہے، بہترین قرآن پڑھنے والا وہ ہے کہ جب اس کا قرآن سنو تو تمہارے دل میں خوف آخرت پیدا ہو، تمہیں لگے کہ اس کے دل میں خوف آخرت ہے، اس لیے یہ ریاکاری میں نہیں آتا۔ مفتی صاحب نفل روزوں میں اور نفل نمازوں میں قضا روزوں نمازوں کی نیت کر سکتے ہیں؟ اگر کر سکتے ہیں تو نیت اور طریقہ کار کیا ہوگا؟ نفل نمازوں میں قضا کی نیت نہیں ہو سکتی، اگر قضا کی نیت کر لی تو بس وہ قضا ہی ہوگی، پھر نفل نہیں ہوگی۔ معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا ماں اپنے بچے کو صرف 2 سال تک دودھ پلا سکتی ہے یا 2 سال سے زیادہ بھی دودھ پلانے کی شریعت میں کوئی گنجائش ہے؟ اگر ہے تو کس صورتحال میں، اور کیا لڑکے اور لڑکی کی دودھ پلانے کی مدت میں کوئی فرق ہے یا نہیں؟ جواب دے کر شکریہ کا موقع عطا فرمائے وسیم احمد خورشید احمد۔ دیکھیں زیادہ سے زیادہ مدت 2 سال ہے، اور مزید جو اس میں مدت میں گنجائش ہے وہ 6 مہینے، یعنی 2.5 سال میکسیمم۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، کہ والدائیں 2 سال تک دودھ پلائیں، تو اس لیے فتویٰ اسی پر دیا جاتا ہے کہ بھئی 2 سال۔ لیکن قرآن کریم میں دوسری جگہ آتا ہے وحملہ وفصالہ 30 شہرا، کہ اس کا حمل اور اس کا دودھ چھڑانا یہ 30 مہینے، تو 30 مہینے 2.5 سال بنتے ہیں۔ تو میکسیمم اگر بچے کو ایسی ضرورت ہے، ڈاکٹر سجیسٹ کر رہے ہیں کہ اس کو ضرورت ہے، نہیں پلائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، تو 2.5 سال تک پلا سکتے ہیں۔ لیکن عام روٹین یا عام مسئلہ یہی ہے کہ 2 سال کے اندر اندر بچے کو دودھ چھڑا دینا چاہیے، وہ چاہے لڑکا ہو لڑکی ہو، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی صاحب ایک مسئلہ پوچھنا ہے، وہ یہ کہ ایک بندہ 1 من گندم 5,000 کی رقم کسی کو دے دے، پھر 6 ماہ بعد وہ 8,000 کی رقم میں واپس کرتا ہے، کیا یہ درست ہے؟ 6 ماہ کی مدت میں 3,000 منافع کرتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ 5,000 روپے دیتا ہے اور پھر 8,000 روپے لیتا ہے، یعنی مثال کے طور پر اس کو گندم خریدنی ہے 5,000 روپے من، تو وہ 5,000 دے دیتا ہے، پھر بعد میں اس کو کہتا ہے کہ تم مجھے 8,000 روپے ریٹرن کرنا، اگر یہی مراد ہے تو یہ تو سود ہے، سیدھا سیدھا سود ہے۔ سود تو کہتے ہی اس کو ہیں، جو ناجائز اور حرام اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ ہے، اور پورے معاشرے کے معاشی نظام کو کھوکھلا کرتا ہے، ہمارے پورے ملک کو کھوکھلا کر دیا ہے، یہ تو وہ سود ہے، حرام ہے، بالکل ناجائز ہے اگر یہی صورت ہے۔ اور اگر اس سے کچھ اور آپ کی مراد ہے کہ گندم دیتا ہے یا کچھ، تو پھر اس کی وضاحت کریں۔ اور دوسرا سوال کیا ہے کہ ایک بندہ ایک موٹر سائیکل 1 لاکھ والی کسی کو دے دے، پھر 6 ماہ بعد 50,000 اوپر لے لیتا ہے، کیا یہ بھی درست ہے؟ 1 لاکھ والی موٹر سائیکل کے 6 ماہ بعد 1,50,000 لے لیتا ہے، یعنی دیکھیں اگر اس کا یہ مطلب ہے کہ 1 لاکھ والی موٹر سائیکل ہے، وہ اس کو بیچ رہا ہے 1.5 لاکھ میں، کہ بھائی یہ موٹر سائیکل میں تمہیں 1.5 لاکھ میں بیچ رہا ہوں، 1 لاکھ مجھے ابھی دے دو، 50,000 6 مہینے بعد دے دینا، یہ تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔
اگر وہ کیش اماؤنٹ دے رہا ہے 1 لاکھ دے کے 1.5 لاکھ لے رہا ہے وہ تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن اگر 1 لاکھ کی بائک 1 لاکھ کی موٹر سائیکل وہ 1.5 لاکھ میں بیچ رہا ہے، کہ 1.5 لاکھ میں بیچ رہا ہے 2 لاکھ میں بیچ رہا ہے کہ بھائی یہ میں تمہیں 1.5 لاکھ کی بیچ رہا ہوں، بائک تم لے لو، مجھے 1.5 لاکھ روپے ریٹرن کر دینا، تو یہ تو چونکہ خرید و فروخت کا معاملہ ہے، تو اگر آپس میں ایک دوسرے کے معاملے پہ راضی ہیں تو شرعاً اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ برائے کرم یہ ویڈیو تو حافظ مقصود احمد صاحب جیکب آباد سندھ سے ان کا سوال تھا، اگر میں جو آپ کے سوالات کا مطلب سمجھاؤں یہی ہے تو آپ بتا دیجیے گا، اگر کوئی اور ہے تو پھر آپ کمنٹ میں اپنا سوال لکھ دیجیے گا۔ مفتی صاحب میں عباد الرحمن انڈیا بہار سے، میں حافظ قرآن ہوں الحمدللہ، اور 3 سال عالمیہ بھی اچھے طریقے سے پڑھا ہوں، کسی وجہ سے پڑھائی چھوڑ چکا ہوں اور میری عمر تقریباً 26 سال ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ قرآن کے بہترین طریقے سے ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر سیکھوں اور لوگوں کو بھی دین کی باتیں بتاؤں، اس کے لیے مجھے کتابیں، اس کا جواب میں پہلے دے چکا ہوں عباد الرحمن صاحب انڈیا سے، میں اس کا اپنا جو پچھلا سیشن ہے نا ہمارا سیشن نمبر 43 تھا شاید، اس میں آپ سن لیں، میں نے جواب دے دیا اس میں۔ مفتی صاحب میں نے مفتی طارق مسعود صاحب سے سنا ہے کہ کوئی شخص اگر کبیرہ گناہ اعلانیہ کرتا ہے اور اسی حالات میں اس کی موت آ جاتی ہے تو ہمیں اس کی تعریف نہیں کرنی چاہیے۔ میرا سوال یہ اگر کوئی شخص بے نمازی اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا، کیا اس کی تعریف کر سکتے ہیں، کیونکہ نماز نہ پڑھنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ عباد الرحمن بہار انڈیا سے۔ دیکھیں اس کی تعریف اس سینس میں تو نہیں کرنی چاہیے کہ آپ اس کو رول ماڈل بنا کے پیش کریں کہ لوگ اس کو فالو کرنا شروع کر دیں، لیکن اس سینس میں کہ وہ ایک مسلمان تھا، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے گیا ہے، تو اس کی برائی کا تذکرہ بھی آپ نہیں کر سکتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا کہ اپنے مردوں کا برائی کے ساتھ تذکرہ کیا جائے، تو اور حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو جائے اور محلے کے یا مسلمانوں کے 40 لوگ اس کے بارے میں اچھی بات کہہ رہے ہوں، اس کے جنازے میں شریک ہو رہے ہوں، تو اللہ تعالیٰ لوگوں کی باتوں کو معیار بنا کر اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ تو اس سینس میں اس کی جو اچھی چیزیں اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن سخی تھا، آپ تو نماز والے چیپٹر کا آپ ذکر نہ کریں، آپ یہ کہیں کہ بھائی وہ بہت سخی تھا، تو اس سینس میں اس کی تعریف کریں جو اس کی اچھی چیزیں ہیں، لیکن ظاہر ہے جو برائی تھی اس کی تو آپ تعریف نہیں کر سکتے۔ میرا نام نجم السعادت ہے، بندہ کلکتہ سے۔ مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے کہ ہمارے محلے کی مسجد کے امام نے ہمارے محلے کے کچھ لوگوں سے ٹریول ایجنسی میں عمرے پر جانے کے لیے رابطہ کیا ہے، ان میں سے کچھ محرم کے بغیر عمرے پر جا رہے ہیں۔ اب سوال یہ کہ محرم کے بغیر عمرے پر جانے والی عورتوں کے لیے شریعت کا کیا حکم ہے؟ جائز نہیں ہے بھائی، اگر جانا ممکن نہ ہو تو وہ امام جانتے بوجھتے اتنی بڑی غلطی کر رہا ہے، محلے کی عورتیں امام کی اندھی تقلید کرتی ہیں۔ اس کے علاوہ امام کے قرآ میں بھی بہت سی غلطیاں ہیں، قرأ، اخفاء، اظہار اور ادغام اور عربی قاعدے میں، یہ اور جو مسائل ہیں نا یہ تو مجھے نہیں پتہ امام صاحب میں ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو آپ واقعی میں صحیح سمجھ رہے ہیں یا غلط سمجھ رہے ہیں، یہ تو مقامی علماء کے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کریں۔ بہرحال عورتوں کا بغیر محرم کے عمرے یا سفر پہ جانا یا کسی بھی سفر شریف پر جانا یہ جائز نہیں۔ مفتی صاحب میں رات کی شفٹ میں کام کرتا ہوں، میری ڈیوٹی صبح 3 بجے ختم ہوتی ہے، فجر کی اذان ہمارے ہاں صبح 3:42 پر ہوتی ہے۔ مفتی صاحب کیا میں فجر کی نماز پڑھتے ساتھ سو سکتا ہوں؟ ہاں، نماز پڑھنے کے بعد سو سکتے ہیں بالکل۔